مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان یہ جنت کا باغ ہے، جنت کی یہ کیاری ہے، جو جگہ ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے اس کو آپ دیکھیں، جو اس وقت سبز جو جالی ہے، گرین رنگ کی جالی، تو وہ جو جالی ہے وہ اور مسجد کا جو حصہ ہے، پہلی بالکل اب موجودہ مسجد جو ہے پہلی 3 صفیں چھوڑ کر تقریباً ابتدائی، اس کے بعد کا جو علاقہ ہے یہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ کا جو ممبر تھا، کیونکہ بعد میں ایکسٹینشن کرنے کی وجہ سے 3-4 صفوں کا آگے اضافہ کیا گیا، اور جیسے مسجد نبوی کا پیچھے دائیں بائیں مختلف جگہوں پر اضافات ہوتے رہے، تو اصل جو حصہ ہے جو سبز جالی ہے اس سے متصل جو علاقہ ہے، جو اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، اور ابھی بھی جو ممبر ہے جہاں سے خطیب جمعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، اور اس کے فوری بعد محراب جہاں آپ امامت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو درمیان کی جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، گویا یہ جنت ہی کا حصہ ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کی اور زیادہ فضیلت، کیونکہ جہاں آدمی نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بھی تو گواہی دے گی نا قیامت کے دن۔ اب آپ سوچئے جنت ہی کی کیاری ہمارے حق میں گواہی دے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہاں بھی ہم نماز ادا کر سکیں۔ اگر آپ کو آسانی سے موقع مل رہا ہے تو ضرور پڑھیے وہاں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں نوافل خاص طور پر۔ اور اگر آپ کو موقع نہ ملے، دوسروں کے ساتھ دھکم پیل کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا کے وہاں نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ثواب پانے کے لیے کئی غلطیاں کریں گے وہاں پر، جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ ایسی وہاں پر مدبھیڑ ہو جاتی ہے اور دھکم پیل ہوتی ہے کہ کمزور آدمی کا وہاں ٹھہرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں خواہش ہر ایک کی اچھی ہے، نیت نیک ہے، مگر ایکشن بھی درست ہونا ضروری ہے۔ مسجد کے مسئلے میں تو یہ تک کہا گیا کہ آپ جب چلیں تو پروقار اور شائستگی کے ساتھ چلیں، ایسے نہ دوڑیے کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو، یا اسی طرح گردنیں پھلانگ کر آگے مت بڑھیے۔ جب اتنی تاکید کی گئی وہاں جانے کے لیے، ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اور کمزور لوگ جو ہے بیچارے پریشان ہیں، وہ جو پہنچ گئے وہاں پر، جو نماز کی نیت کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، سجدہ کرنا مشکل ہو گیا، اتنا کہ لوگ وہ سجدہ گاہ میں، پھر وہ دوسرا کوئی ٹھہر گیا، تیسرا کوئی آگے آ کر ٹھہر گیا، تو آدمی سجدہ کیسے کرے گا، رکوع کیسے کرے گا؟ یہ ساری تکلیفیں لوگ جو ہے نیک نیتی مگر غلط عمل کی وجہ سے پہنچاتے بھی ہیں، اٹھاتے بھی ہیں۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اطمینان سے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، اور اگر اطمینان سے وہاں ٹھہرنے کا آپ کو موقع نہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا کر دھکم پیل کر کے جانے کے بجائے مسجد نبوی میں جہاں بھی جگہ ملے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہمارے دلوں کے حال کو، اور نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب سے نوازے گا، اس لیے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے آپ بھی بچنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔